مولا علی بتا رہے ہیں ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نے جادو کرنا سیکھ لیا۔ آخر انسانوں کے پاس یہ جادوئی طاقتیں کیسے آئیں، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ جادوئی طاقتیں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ طاقتیں جو کبھی انبیاء کے پاس، صرف انبیاء کے پاس ہوا کرتی تھیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا عصا مبارک جب وہ پھینکا کرتے تھے اپنا عصا، تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا، سانپ بن جایا کرتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ طاقتیں انسانوں کے پاس کیسے آنا شروع ہو گئی، انسانوں نے کیسے انہیں حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب طاقتیں جو بھی ہوا کرتی ہیں وہ ہر طرح کی ہوا کرتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، اور ان کے ایک سٹیج بھی ہوتے ہیں، زیادہ کم، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ جو ہر طاقت کا جز ہے، جو سب سے زیادہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر طاقت ہے وہ، مطلب کہ جو لوگوں نے آج تک اچیو کی ہے، وہ اسم اعظم اسے کہا جاتا ہے کہ جس بندے کے پاس اسم اعظم آ گیا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو وہ اڑ سکتا ہے، پانی پر چل سکتا ہے، وہ پرندوں میں ایسے پتھر میں روح پھونک سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جس بندے کے پاس اسم اعظم ہے۔ آج میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا شخص سفر کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے پاس اسم اعظم کی طاقت ہوتی ہے، اور مولا علی علیہ السلام پھر اس واقعے میں بتا دیتے ہیں کہ اسم اعظم لوگوں کو ملتا کیسے ہے، لوگ کیسے اسے حاصل کر لیتے ہیں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک بار سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں، اب سفر روانہ ہونے کو ہے، تو ایک دوسرا شخص جو ہے وہ وہاں پہ آتا ہے، اجنبی شخص، وہ بھی اسی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، اسی راستے سے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ مولا علی علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ یاد رہے اس اجنبی شخص کو نہیں پتا کہ یہ جو میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ وہ آتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اجنبی تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ مولا علی علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ میں آگے جا رہا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام کے فرامین میں سے ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بندہ بھی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ آئیے، چلے گپے شپے لگاتے چلتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں۔ پھر مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ بندہ اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے۔ اب جا رہے ہیں تو وہ بندہ جس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ مولا علی علیہ السلام ہے، وہ مولا علی کو بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ اجنبی انسان، میں یہ چیزیں ہوں، میرا یہ نام ہے، میرا فلانا استاد ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام ابھی تک خاموش ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے جو ہے وہ سفر طے ہو رہا ہے۔ اب جیسے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو سامنے ایک دریا آ جاتا ہے جہاں پہ گھوڑوں کا سفر ختم ہو گیا۔ اب اس کو پیدل ایسے گھوڑوں میں مطلب کراس نہیں کیا جا سکتا، پانی گہرا ہوتا ہے۔ اب جو یہ اجنبی شخص ہوتا ہے یہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اپنے جو گھوڑے کے اوپر اس نے بیگ سائیکل لگایا ہوتا ہے اس میں سے ایک نکالتا ہے، ایک چٹائی سے نکالتا ہے جسے ہم وہ کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ نکالتا ہے اور اس کے اوپر کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ پڑھنا شروع کر رہا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کے اوپر پھونک مارتا ہے اور اس کو ایسے پانی کے اوپر پھینکتا ہے، تو وہ پانی کے اوپر وہ جو اس نے قالین سی بچھائی تھی وہ پتھر کی بن گئی۔ اس نے اپنے قدم اس کے اوپر رکھے اور وہ چلنے لگی، اور اس طرح اس نے قالین کے اوپر بیٹھ کر چل کر وہ سفر پار کر لیا، وہ دریا پار کر لیا۔ یہ اجنبی شخص جب پار پہنچ گیا تو اس نے دوسرے بندے کو کہا جو کہ مولا علی علیہ السلام تھے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اسم اعظم کی طاقت تھی جس کی وجہ سے میں اس طرف آ گیا ہوں، میں آج بندہ خدا، تم کیسے اس طرف آؤ گے؟ اب تمہارا کیا بنے گا؟ تو مولا علی علیہ السلام، بادشاہ جو ہے وہ اپنی سواری کو ایسے ایڑ لگاتے ہیں، جو ان کی گھوڑا ہوتا ہے دلدل بادشاہ، ان کو ایڑ لگاتے ہیں تو دلدل بادشاہ جو مولا کی سواری ہوتی ہے وہ پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی کچھ نہیں پڑا، کوئی کچھ بھی نہیں، جسٹ وہ اس کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ جو بندہ تھا اس نے دیکھا کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ اس نے کچھ پڑھا بھی نہیں اور پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا، اس کی سواری چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو اس کو میری طرف آنے دو، اس میں پتہ کرتا ہوں کہ اس کے پاس کیسا علم ہے، اتنا سخت، اتنا عظیم علم اس کے پاس کیسے ہے، تو میں بھی سیکھوں گا، پتہ کروں گا ہے کہ ہستی ہے کون۔ مولا علی علیہ السلام دوسری طرف جاتے ہیں اور وہ بندہ ان کو روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، میں بڑا حیران ہوں، پریشان ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ اب یاد رہے اس کو نہیں پتا کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ مولا علی بادشاہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سرکار میرے پاس اسم اعظم کی طاقت ہے۔ اس نے اپنے نامی گرامی جو استاد تھے ان سب کا بتایا کہ میں نے اس سے علم آتا آیا ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں، اور میں نے جب اس پانی کو کراس کرنا تھا تو میں نے یہ چیز پڑھی ہے جس کی وجہ سے میرا علم جو ہے وہ اس طرح سے کارآمد ہوا ہے، وہ کارساز ہوا ہے، تو میں پار آ گیا ہوں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے اور آپ میری طرف اس طرف آ گئے ہیں، پار کر گئے ہیں، یہ کیسے آپ نے کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسکرا کے بادشاہ فرماتے ہیں کہ تو یہ علم
کیسے حاصل کرتا ہے، مطلب کہ تو کوئی جادو کرتا ہے، جادو ایسے، تو یہ تو کیا پڑھتا کیا ہے، کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تجھے کر پاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ بتا مجھے تو کرتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ اتنے بڑے جو ہیں، وہ بڑے مطلب اپنی زبان میں کہتا ہے کہ جادوگر ہیں، آپ کے پاس اتنا بڑا علم ہے، تو اس لیے میں آپ کو اپنا علم کا ایک چھوٹا سا جز بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں سب کچھ کر پاتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں ہر کام کر سکتا ہوں، میں دریات سکھا بھی سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس شخصیت کا نام بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا نام لیتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جس علی ابن ابی طالب کا نام لیتے ہو وہ میں ہی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کے یہ الفاظ کہنے تھے، وہ شخص مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، کہتا ہے کہ سرکار میں نے اپنے استادوں سے صرف آپ کے قصے سنے تھے کہ علی ایسے علی ویسے، میں نے آج آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مولا کے جو قدموں میں بیٹھ گیا تھا کہ یا علی آج حسرت پوری ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کا نام لے کر مولا علی علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے میں آپ کے کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہار الانوار سے یہ میرے واقعہ پڑا ہے، تو اس میں اور بھی وہ واقعہ جس میں مولا علی علیہ السلام کا نام لے کر لوگ ہواؤں میں اڑتے رہے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہیں مولا علی بادشاہ امیر المومنین شیر خدا۔ تو جس اس کو